الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ آج سے انشاءاللہ کچھ قرآن کریم کا وہ حصہ جو تراویح میں پڑھا جاتا ہے اس کا کچھ خلاصہ بیان ہوگا۔ کل جو ہم نے قرآن کریم میں سورہ فاتحہ سے شروع کیا اور پہلا پارہ کل تلاوت ہوا تھا اور آج دوسرا پارہ تلاوت ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ سورہ فاتحہ کی کچھ تفصیل عرض کروں، پہلے ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کریم یہ کتاب ہدایت ہے۔ جس طرح انسان کوئی محنت کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی چیز بنتی ہے، اگر ایک آدمی زمین پر کھیتی باڑی کر رہا ہے تو ایک محنت کے بعد اس سے غلہ برآمد ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کوئی کارخانہ اس نے لگایا ہوا ہے، اگر وہاں کوئی پرزے بناتا ہے تو ایک وقت کے بعد اس سے وہ ایک مشین جو ہے وہ بنا کر تیار کرتا ہے۔ ایسے ہی انبیاء علیہ السلام اللہ کے کلام کے ذریعے سے انسان کو انسان بناتے ہیں، کیونکہ انسان جب انسان بنتا ہے تو پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو، انبیاء علیہ السلام کی رسالت کو اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو، ان تمام چیزوں کو پھر وہ سمجھتا ہے اور مانتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی گویا کہ یہ ایک محنت رہی ہے، انسانیت سازی کی کہ انسان بنایا کرتے تھے۔ پھر اس میں دو باتیں سمجھنے کی ہیں کہ جس طرح ہماری ظاہری آنکھیں ہیں، یہ ظاہری ہماری آنکھیں اس بات کی محتاج ہیں کہ جب تک ان کو روشنی نہ ملے تو یہ دیکھ نہیں سکتی۔ یعنی اگر اندھیرا ہو، نہ بلب کی روشنی ہو، نہ سیور کی ہو، نہ لائٹیں، نہ کوئی موم بتی، بالکل گھپ اندھیرا ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان ٹھوکریں کھاتا ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتا۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک اندر کی آنکھ رکھی ہے جس کو عقل اور بصیرت آپ کہہ لیں۔ جو اللہ نے ایک اندر کی آنکھ ہے جس کو عقل کہا جاتا ہے، بصیرت کہا جاتا ہے، اس کو بھی ایک ظاہری روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ ظاہری روشنی کیا ہے؟ وہ وحی الہی ہے۔ جب تک اس کو یعنی عقل کو وحی الہی کا نور نہ ملے، اس کی رہنمائی نہ ملے تو عقل نتیجے پر نہیں پہنچ سکتی۔ اور جب لوگ وحی الہی کو چھوڑ کر عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں تو وہ پھر گمراہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جہاں عقل کی انتہا ہے وہاں سے وحی الہی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی عقل کے ذریعے سے میں ہر چیز سمجھ سکتا ہوں اور ہر چیز کا جو ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہوں، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ عقل کچھ بھی نہیں ہے جب تک وحی الہی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دنیا کے اندر دیکھیں، جتنے بھی نظام عقل کی بنیاد پر آئے ہیں وہ سب ناکام ہوئے ہیں۔ پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے وہ کمیونزم ہو، چاہے وہ سوشلزم ہو، وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی نظام ہیں جو عقل کی بنیاد پر آئے، کسی نے کہا کہ نہیں جی ایسا ہونا چاہیے، اس نے ویسا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا نہیں جی عقل یہ کہتی ہے کہ سارے انسان برابر ہونے چاہیے، کوئی امیر غریب نہیں ہونا چاہیے، اس نے وہ نظام شروع کیا۔
سب نظام، یعنی روس ایک نظام لایا، چائنا ایک نظام لایا، امریکہ ایک نظام لایا، لیکن آج دیکھ لیں دنیا کے اندر کوئی بھی وہ نظام جو عقل کی بنیاد پر لایا گیا وہ ناکام ہوا، اور وہ نظام جو وحی کی بنیاد پر لایا گیا اور پھر عقل نے اس سے رہنمائی حاصل کر کے نظام بنایا، اور وہ اسلام کا نظام ہے کہ ہمیشہ وہ کامیاب رہا۔ یعنی یہ غلطی اسلام کی نہیں، اسلامی نظام کی نہیں، افراد کی ہے کہ آج اسلامی نظام بظاہر مغلوب نظر آتا ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن و حدیث کی ہدایات کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج ہم مغلوب ہو گئے۔ اور اسی کے ساتھ پھر یہ ہے کہ جب انسان کے اندر اس کے اندر کا عقیدہ، یعنی جو قرآن کریم جس بات کا تقاضا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر سے ایک مضبوط اعمال پیدا ہو، مضبوط اعمال پیدا، اور مضبوط اعمال اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتے جب تک اس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا۔ جب عقیدہ درست ہوگا، یقین اس کا درست ہوگا، یقین اللہ کی ذات پر ہوگا، تو پھر اس سے جو اعمال صادر ہوں گے وہ بھی بہترین اعمال ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن کریم کا وہ حصہ جو مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوا، اس کے اندر عام طور پر عقائد باطلہ کو بیان کیا گیا ہے، غلط عقائد فاسدہ ان کو بیان کیا ہے کہ ان عقائد سے دل کو صاف کرو، ان عقائد کو دور کرو۔ اور مدنی آیات میں، یعنی یہاں یہ بات بھی یاد رہنے کی ہے کہ قرآن کریم کا ایک حصہ وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوا، اس کو مکی قرآن آپ کہہ سکتے ہیں، اور ایک حصہ وہ ہے جو مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت کے بعد نازل ہوا، اس کو مدنی قرآن آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ایسا ہے کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو اگرچہ نازل تو مکے میں ہوئی لیکن وہ مدنی صورت کے اندر اللہ کے نبی کے ارشاد کے مطابق ان کو وہاں رکھا گیا۔ جیسے جیسے قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرماتے تھے کہ ان آیات کو فلاں صورت میں فلاں آیتوں کے بعد یا اس سے پہلے لکھ لو، اس سے پہلے اس کو رکھ دو۔ اس طرح کی یہ ترتیب بھی اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں، چونکہ آگے ہم چلیں گے انشاءاللہ تو یہ بعض چیزیں ضروری ہیں جو یاد رکھنے کی ہیں، کہ ان صورتوں کے جو نام ہیں یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے ہیں۔ ہر صورت میں جو نام ہے اس کا تقریباً وہ ایسا ہے، اس کے اندر کوئی واقعہ ذکر ہے، اس کا کوئی لفظ کوئی ذکر ہے، کوئی ایسی چیز بیان کی گئی ہے، پھر اسی پر اس کا نام رکھ دیا گیا، سوائے دو صورتوں کے، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص۔ یہ دو صورتیں ایسی ہیں 114 صورتوں میں سے کہ جن میں نہ فاتحہ کا لفظ ہے نہ اخلاص کا لفظ ہے، لیکن ان دونوں کا نام رکھا گیا، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص۔ ورنہ باقی جیسے سورہ بقرہ ہے، بقرہ گائے کو کہا جاتا ہے، تو سورہ بقرہ میں گائے کے ایک واقعے کا تذکرہ ہے، اس پر نام رکھ دیا۔ آل عمران کا تذکرہ سورہ آل عمران میں ہے، آل عمران نام رکھ دیا۔ سورہ نساء کے اندر نساء عورتوں کا تذکرہ ہے، سورہ نساء رکھ دیا۔ 114 صورتوں میں سے 112 صورتیں وہ ہیں جن کے اندر کوئی نہ کوئی وجہ تھی، نام اس میں موجود تھا، وہی رکھ دیا، سوائے دو صورتوں کے۔ باقی تو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر تفصیلات انسان بیان کرے تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن ہم نے چونکہ مختصر انداز میں خلاصے کی طرف جانا ہے۔ قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے اللہ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لو۔ اعوذ باللہ کا مطلب کیا کہ شیطان مردود سے پناہ مانگ لو کہ اے اللہ تو ہمیں اس دھتکارے ہوئے شیطان سے محفوظ فرما دے۔ اس کے اندر امام رازی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب و غریب ایک بات ارشاد فرمایا
کہ اللہ رب العزت نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے اندر تمام عقائد کو اللہ نے اس میں سمو دیا ہے۔ کس طرح کہ جب انسان کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، گویا کہ تمام فاسد عقائد سے، تمام عقائد باطلہ سے، تمام وسوسے اور توہم سے، تمام بری چیزوں سے وہ پناہ مانگ رہا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر ایک بہت بڑا اس کا حصہ بیان ہوا ہے، تو گویا اس نے اعوذ باللہ میں یہ پناہ مانگ لی۔ اور جب بسم اللہ پڑھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھتا ہے تو گویا وہ اس کے اندر اللہ کی توحید کو بیان کر رہا ہے، اللہ کی رحیمیت کو بیان کر رہا ہے کہ جتنے بھی اچھائیاں ہیں اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے رحم سے مجھے عطا فرما، گویا تو وہ ساری چیزیں اس بسم اللہ کے اندر آ گئیں۔ پھر کسی نے عرض کیا، بڑی عجیب بات کہی، فرمایا کہ قرآن کریم کا تمام خلاصہ وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا خلاصہ لفظ بسم میں ہے، اور اس تمام کا خلاصہ وہ با کے نقطے کے اندر ہے، یعنی سب کا خلاصہ با میں اور با کے نقطے کے اندر سارا خلاصہ گویا ایک توحید کہ آخری نقطہ رہ گیا، اس سے توحید کو سمجھا دیا کہ اصل چیز توحید ہے، توحید کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں۔ تو میرے دوستو، سورہ فاتحہ، اللہ اکبر، سورہ فاتحہ گویا کہ ایک متن ہے، یعنی سورہ فاتحہ ایک چھوٹی سی دعا ہے جس میں انسان اپنے رب سے مانگتا ہے، اور اس دعا کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کریم عطا فرمایا۔ سورہ فاتحہ کی جو فضیلت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ جیسی نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ کسی اور صحیفے میں، ان میں سے سب سے بڑھ کر، یعنی اس کے مقابلے کی اس سے پہلے کسی کتاب کے اندر کوئی آیت یا کوئی سورت نہیں اتری ہے، ایسی ہے سورہ فاتحہ۔ اور فرمایا سورہ فاتحہ موت کے علاوہ تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے، موت کے علاوہ، کہ اگر موت مقدر ہے تو وہ تو آنی ہے، لیکن اگر موت مقدر نہ ہو اور کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو، اور انسان سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کرے، پڑھ کر پانی پلائے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ وہ واحد سورت ہے جس کے تقریباً 7-8 نام ہیں، بقیہ صورتوں کے کسی کے 2، کسی کے بہت زیادہ 3 ہیں، کسی کا 1 بتایا گیا لیکن 2 نام بھی آتے ہیں، 3 بھی، لیکن سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے جس کے تقریباً 7-8 نام آتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے سورہ فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ قرآن کریم کی ابتدا میں سورہ فاتحہ ہے، گویا کہ قرآن کا افتتاح، قرآن کی ابتدا وہ فاتحہ سے ہو رہی ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس سورت کو سورہ شافیہ، سورہ کافیہ بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح اس کو سورہ صلاح کہا جاتا ہے، یعنی دعا، چونکہ دعا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ یہ نصف لی و نصف لعبدی، کہ سورہ فاتحہ آدھی میرے لیے ہے، آدھی میرے بندے کے لیے ہے، کہ جب سورہ فاتحہ میں انسان کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تر حمد اور تمام تر شکر یہ رب العالمین کے لیے ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر جب وہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری رحیم اور رحمان اور رحیم کی صفت بیان کی۔ جب وہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے نے میری بڑائی کو بیان کیا ہے۔ اور جب کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ کیا معنی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے میرے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔
اور پھر آگے اہدنا الصراط المستقیم، یہ پوری کہ اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما۔ تو جب وہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ اللہ رب العزت نے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ سارے کی ساری اس کی دعا قبول کی اور اس کے بدلے میں اس کو قرآن کریم عطا فرمایا گیا۔ اب قرآن کریم میں احکام و مسائل بھی ہیں، وہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، ان کا بھی تذکرہ ہے۔ غیر المغضوب کے اندر جو مانگا کہ اللہ ایسے یعنی جن پر تیرا غضب نازل ہوا مجھے ان میں سے نہ بنانا، تو ان لوگوں کا تذکرہ جو قرآن کریم میں گویا کہ اس سورت کی پوری تفسیر اور تفصیل وہ قرآن کریم ہے۔ تو بہرحال اسی طرح اس سورت کا ایک نام سورہ کنز ہے، خزانہ۔ سبع مثانی بھی اس کا نام ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا اہمیت ہوگی کہ اس سورت کو اللہ رب العزت نے ہر رکعت میں واجب قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، فرائض ہو، واجبات ہو، سنن ہو، نوافل ہو، سوائے اس کے کہ اگر امام کے پیچھے ہیں تو امام کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، امام کی قرات چونکہ مقتدی کی قرات ہوتی ہے، ورنہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ واجب ہے۔ تو سورہ فاتحہ گویا کہ بہت بڑا انعام ہے اس امت کے لیے۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس تشریف فرما تھے، اور ایک فرشتے تشریف لائے اور فرمایا کہ خوشخبری ہو اللہ کے نبی کو کہ آج اللہ رب العزت نے آپ کو 2 نور عطا فرمائے، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ۔ تو بہرحال میرے دوستو، یہ سورہ فاتحہ کا مختصر سا تعارف تھا، اس لیے اس کو ہم اپنی بیماریوں میں، اپنی پریشانیوں میں الحمدللہ اس کی خوب تلاوت کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ کر اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورہ بقرہ۔ جیسے میں نے عرض کیا، سورہ بقرہ کے اندر ایک گائے کا تذکرہ ہے جس کی تفصیل آگے آئے گی، اس وجہ سے اس کا نام بقرہ رکھا گیا۔ سورہ بقرہ کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ ہوئی ہے الف لام میم ذالک الکتاب۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات سے کہلاتا ہے، یعنی الف لام میم را، الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، یہ وہ طرز تخاطب ہے جو عربوں کے اندر اس سے پہلے نہیں تھا۔ جب یہ نازل ہوا تو عرب بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون سا انداز ہے، اور یعنی وہ چونکہ عرب ظاہری بات ہے عربی جانتے تھے، انہوں نے کہا یہ انداز تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے۔ یہ گویا کہ ان کو باور کرانے والی بات تھی کہ یہ انداز انسانوں کا نہیں، یہ رب کا انداز ہے۔ اور حروف مقطعات کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے معنی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، باقی اس کے علاوہ امت میں کسی کو نہیں معلوم۔ بعض نے کہا کہ یہ ایک ایسا راز ہے جو اللہ رب العزت نے کسی کو نہیں دیا، بس اصل چیز یہ ہے کہ اللہ نے دے دیا، لے لو، مان لو۔ اب اس کے اندر بعض لوگ عجیب اٹکل پچو لگا کر یہ معنی یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ جب رب نے کوئی معنی نہیں بتائے، جب اس کے نبی نے کوئی معنی نہیں بتائے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے تعویلات کرنے والے کہ نہیں جی اس کا یہ معنی ہے، فلاں معنی ہے۔ تو یہ حروف مقطعات بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کا معنی کسی کو معلوم نہیں۔ قرآن کریم میں اس سورت سے جب الف لام میم سے ابتدا ہو گئی تو یہاں پر یہ اللہ سے مانگا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی سورہ فاتحہ کے اندر جو مانگا تھا وہ اللہ نے یہ عطا فرمایا کہ دیکھو ہم تمہیں یہ دے رہے ہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ھدی للمتقین یعنی جو متقی بننا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ یہاں اس سے آگے 2 رکوع میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا ہے تقریباً 4 آیات میں، کافروں کا تذکرہ فرمایا ہے 2 آیات میں، لیکن منافقین جو سب سے خطرناک طبقہ ہے
اس کا تذکرہ تقریباً 13 آیتوں میں فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ منافقین ہمیشہ سے معاشرے کے ایسے ناسور رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے بڑے بڑے معاشرہ وہ ناکام ہو گیا، اور بڑے بڑی چیزیں جو ہیں وہ ان کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی، ذلت و رسوائی کا سبب بن گئی۔ یعنی آپ آج بھی دیکھیں اس رکن و منافقین کی جو خصلتیں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے بعض خصلتیں یہ ہیں کہ جب یہ اپنے آقاؤں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، باقی ان بیوقوف ملاؤں کے ساتھ، صوفیوں کے ساتھ تو ہم استہزاء کرتے ہیں، ہم مذاق کرتے ہیں، ہم تو اصل تمہارے لوگ ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور استہزاء کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو آپ اندازہ کریں ذرا، 1400 سال پہلے کی یہ بات قرآن کہہ رہا ہے، لیکن آپ ذرا آج کے معاشرے کو تھوڑا سا سوچیں، ہمارے کتنے ایسے حکمران ہیں جو امریکہ جا کر یہ کہتے ہیں یار ہم تو اصل تمہارے ہی لوگ ہیں، باقی ہم تو اس پاکستانی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ بلکہ بعض مرتبہ اخبارات میں بھی آ جاتے ہیں ان کے بیان کہ جی انہوں نے کہا کہ جی یہ فلاں والے، فلاں جو ہے جماعت والے ہمارے لیے ناسور ہیں، فلاں لوگ یہ ہیں، فلاں، ہم تو تمہارے لوگ ہیں اصل۔ میرے دوستو اسی لیے کہتے ہیں نا قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہے، ہر زمانے کے اوپر اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو ہر زمانے کے حالات کے مطابق قرآن کریم آپ کو بیان کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی جس دور کے اندر آپ قرآن کریم اٹھا لیں، جب آپ اس کو پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے تو آپ سمجھیں گے یہ تو آج ہی نازل ہوا ہے۔ جب آپ ان منافقین کی آیات کو دیکھیں، نشانیوں کو، تو آج میں اور 1400 سال پہلے میں کوئی آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا۔ تو بہرحال اس 2 رکوع کے اندر یہ ہے۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے اللہ اکبر آگے خطاب فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں زیادہ تر اس میں جو خطاب ہے وہ یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ خطاب ہے۔ پھر مدنی صورتوں کے اندر جو زیادہ تر خطاب ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ باقی اس کے برعکس بھی کہیں کہیں ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ یا ایھا الناس، اس لیے کہ مکے کے اندر لوگ عموماً ایمان والے نہیں تھے، یعنی ایمان اس وقت نہیں لائے تھے، تو عام خطاب ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اور پھر اس میں فرمایا کہ کیا تم تمہیں کس نے پیدا کیا ہے اور تم یہ زمین و آسمان کو نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے آسمان کو بغیر ستون کے بنا دیا، رب کی وہ ذات ہے جس نے آسمان کو بغیر ستون کے بنایا، پھر اس کے اندر کہیں چاند لگا دیا ہے، کہیں سورج ہے، کہیں ستارے ہیں۔ تم ان چیزوں کو دیکھ کر ہماری ذات پر ایمان نہیں لاتے، تم پھر بھی یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے بتوں نے ان چیزوں کو بنایا ہے۔ یہ گویا کہ ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اصل میں سورہ بقرہ کا جو موضوع ہے خاص طور سے اور مخاطب ہیں وہ بنی اسرائیل، یہودی، بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یہودی جن کو کہا جاتا ہے، اصل یہ مخاطب ہے کہ دیکھو تمہیں ہم نے اتنے انعامات دیے، وہ انعامات کی تفصیل آہستہ آہستہ آئے گی۔ ہم نے تمہیں توحید کی دولت دی، ہم نے تمہیں جو ہے وہ ظاہری طور پر حکومت دی، سلطنت دی، تمہیں یہ دیا، بہت کچھ، سب کچھ دیا، یعنی اتنا بڑا انعام دیا کہ تمہاری نسلوں کے اندر تقریباً 12,000 انبیاء علیہم السلام پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل میں 12,000 نبی پیدا ہوئے۔ فرمایا اتنا کچھ ہم نے تمہیں دیا لیکن تم پھر بھی نافرمانی کرتے ہو، تم پھر بھی ہمارے ساتھ دھوکہ کرتے ہو، تم پھر بھی جو ہے وہ گمراہی کے کاموں کی طرف جاتے ہو۔ یہ ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اور پھر آگے جو ہے گویا کہ پہلے فرد جرم عائد کی جا رہی ہے کہ تمہارے یہ گناہ ہیں، اور ہم نے تمہیں یہ انعامات دیے تھے، تم نے یہ گناہ کیے، یعنی سرکشی کر کے تم نے نافرمانی کی، لہذا اب تم سے امامت لی جا رہی ہے۔ اب نبوت کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
ملت میں اور آپ کی نسل کے اندر جاری کیا جا رہا ہے، اور اب نبی جو آئیں گے وہ قریش سے آئیں گے، اور میرے پیارے اور آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور تم ان کی بھی نافرمانی کر رہے ہو۔ یہ گویا کہ پورا تقریباً سورہ بقرہ میں انہی کی وہی مخاطب ہیں، آگے یہ ساری تفصیل انشاءاللہ آتی رہے گی۔ پھر اس کے بعد اس تیسرے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ دیکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ یہ جو قرآن کریم ہے اور یہ سب کچھ یہ چیزیں جو ہیں وہ کسی انسان کی بنائی ہوئی ہیں، تو ایسا کرو کچھ آیات تم بھی بنا کر لے آؤ، اس لیے کہ تم اہل عرب ہو، اپنے آپ کو عرب کہتے ہو، تو تم بھی کچھ بنا کے لاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ تم ہرگز نہیں لا سکو گے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ کہیں سورت کا کہا، کہیں آیت کا کہا، کہیں ایک آیت کا کہا، اور آخر جو ہے وہ فرمایا کہ تم یہ کبھی بھی نہیں کر سکو گے کہ تم ایسا کلام لے کر آؤ۔ پھر اسی طرح جب چوتھے رکوع میں ہم پہنچتے ہیں، اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن کریم یہ وہ کتاب ہے جس سے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور بہت سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اب انسان بڑا حیران ہوتا ہے کہ بھئی قرآن کریم سے گمراہی کیسی؟ اللہ اکبر، اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابرین اور بزرگوں کو بڑی اچھی مثال دے کے فرمایا دیکھو کہ بارش ہوتی ہے، جب آسمان سے بارش برستی ہے، اگر وہ بارش اچھی زمین پر برستی ہے تو وہاں پر پھول اور پودے اگتے ہیں، وہاں اناج اگتا ہے، وہاں پر گندم اور تمہاری کام کی چیزیں اگتی ہیں۔ لیکن وہی بارش جب کچرے کے ڈھیر کے اوپر برستی ہے تو وہاں بدبو اور سڑان اٹھتی ہے، وہاں تعفن پھیل جاتا ہے، اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بھئی بارش کی وجہ سے جو ہے نا کچرے سے جلدی جلدی اس کو صاف کرو۔ تو فرمایا ایسے ہی انسان کا جو دل ہے، اگر وہ اچھا اور صاف دل ہے، قبولیت والا دل ہے، اگر وہ دل قبول کرنے والا ہے، تو جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر نورانیت آتی ہے، اس سے اس کو ہدایت ملتی ہے۔ اور اگر اس کے دل کے اندر گمراہی ہے، اگر اس کے اندر یہودیوں کی طرح عادت بد، اس کے اندر انکار کی عادت پڑی ہوئی ہے، ہر چیز کی حیلے اور بہانے کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، تو پھر دوستو اس قرآن کے ذریعے سے بھی ان کے دل کے اندر کوئی نور پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ گمراہ ہوتے ہیں اور برباد ہوتے ہیں۔ پھر چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے جب شروع ہوا تو تخلیق آدم کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ ہم نے جو ہے جب فرشتوں سے فرمایا کہ ہم ایک اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں، یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی تھی، کچھ دن پہلے بھی، تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا فرما رہے ہیں کہ جو خون ریزی کرے گی، فتنہ فساد برپا کرے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں یہ ایک چیز سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کے اندر تو اعتراض کا مادہ ہی نہیں ہے، تو پھر فرشتوں نے اعتراض کیسے کر دیا؟ علماء نے بڑی تفصیلات لکھی ہیں، لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے انسان سے پہلے دنیا کے اندر اس سرزمین کے اوپر جنات کا بسیرا تھا، اور چونکہ جنات نے بڑی خون ریزی کی تھی، اور بعض علماء نے ایک اور چیز لکھی ہے کہ جنات سے پہلے ایک مخلوق بن کے نام سے ہوتی تھی۔ وہ کیا مخلوق تھی واللہ اعلم، میں نے اس سے پہلے تفصیل اتنی نہیں پڑھی اس کی، لیکن بن کے نام سے ایک مخلوق ہوتی تھی۔ اس مخلوق نے اور جنات نے اپنے اپنے دور میں بہت زیادہ تباہی پھیلائی تھی دنیا کے اندر، اس سرزمین کے اوپر، تو فرشتوں نے ان کو دیکھا تھا، لہٰذا ان کو دیکھ کر فرشتوں نے یہ کہا کہ یا اللہ پہلے والی مخلوق اتنی زیادہ جو ہے فتنہ فساد پھیلا چکی، اب آپ اس تیسری مخلوق انسان کو پیدا فرما رہے ہیں تو یہ بھی اسی طرح فتنہ فساد پھیلائے گی۔ تو اس پر رب کریم نے جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون۔ اور پھر اس انسان کی قدر ظاہر کرنے کے لیے، اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے
آتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس انسان کی قدر و منزلت سب کے سامنے ظاہر کی جائے، تو فرمایا اللہ رب العزت نے کچھ آسماء یعنی چیزوں کے خواص، چیزوں کے نام، یہ اللہ رب العزت نے پیش کیے آدم پر بھی اور فرشتوں پر بھی۔ اس کے بعد پھر فرشتوں سے پوچھا ہاں بھائی میں نے جو ابھی نام بتائے تھے ذرا بیان کرو۔ فرشتہ کہنے لگے لا علم لنا الا ما علمتنا کہ یا اللہ ہم تو بیان نہیں کر سکتے، ہمیں تو بس جتنا آپ نے کہہ دیا، ہمیں اس کے علاوہ یاد ہمیں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ہاں بھئی آپ کو جو نام بتائے تھے، آدم علیہ السلام نے فر ساری چیزیں بیان کرنی شروع کر دی۔ یعنی یہ مقام آپ کا مقام عظمت، مقام شان فرشتوں کو بتایا، اور اس وقت کی مخلوق کو، ابلیس کو، کہ دیکھو آدم علم کی وجہ سے آدم کو ہم نے مسجود ملائکہ بنا دیا، اور پھر حکم ہوتا ہے تمام فرشتوں کو کہ ان کو سجدہ کرو، جس کے اندر پھر فرشتوں نے جو ہے وہ سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، ابا واستکبر، کہ اس نے انکار کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس کی تفصیل مزید انشاءاللہ اگلے آیات میں، مختلف آیات میں آتی رہے گی۔ یہ چوتھے رکوع کے اندر یہ تھوڑی سی تفصیل ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے حالات اور ان کی عادات بد کا تذکرہ ان آیات میں زیادہ ہے اس صورت میں۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ دیکھو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں فلاں نعمتیں عطا فرمائی تھی، لیکن تم نے اس کی نافرمانی کی، ان نعمتوں کو ٹھکرا دیا، لہٰذا اب تمہارا علاج یہ ہے کہ ہم تمہیں امامت سے معزول کر رہے ہیں۔ وہ کیا تھی نعمتیں؟ مثلا میدان تی کے اندر ان کو جب یہ وہاں پر رہتے تھے، اللہ نے یہ انعام دیا کہ اڑتے ہوئے پرندے کو اگر یہ سوچتے ان کے سامنے آ کر وہ بیٹھ جاتا، کھانے کا سوچتے تو وہ بھنا بھنایا ان کے سامنے پڑا ہوتا۔ میٹھا کھانے کو دل چاہتے تو وہاں پودوں کے اوپر ایک ایسا پاؤڈر پودوں کے پتوں پر جم جاتا کہ جب اس کو نکالتے تو وہ میٹھا ہوتا۔ اسی طرح جب فرعون نے ان پر ظلم کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کر نکلے، آگے جو ہے وہ ایک مقام پر ٹھہرے، وہاں پانی نہیں تھا، اب پریشان ہوئے سارے، وہ کہا کہ موسیٰ ہمیں پانی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کے پاس جو عصا ہے اس کو پتھر پہ مارو۔ جب پتھر پر مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 12 قبیلے تھے اور یہ آپس میں بھی لڑتے تھے۔ اب اگر ایک دو چشمے جاری ہوتے تو پھر ان میں آپس میں لڑائی ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں اتنا بڑا انعام دیا کہ تمہیں جو ہے وہ پتھر سے پانی نکال کے دے دیا۔ پھر اسی طریقے سے، اور علماء نے اس کی تفصیل اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ وہ چکور پتھر تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ پتھر رہتا، جہاں بھی آپ قیام فرماتے، پانی کی ضرورت ہوتی، پتھر کو رکھتے، اس پر اپنا عصا مارتے اور اس سے چشمے جاری ہو جاتے۔ یہ اللہ نے آپ کو معجزہ دیا تھا۔ اب کتنا بڑا انعام دیا۔ پھر جب دریائے نیل کی طرف گئے، اب وہاں دریائے نیل کے اندر جو ہے وہ پیچھے فرعون ہے، آگے دریا ہے، درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور آپ کی قوم ہے۔ اب بڑے پریشان ہوئے کہ اے موسیٰ ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اپنے عصا کو دریا میں مارو۔ آپ نے دریا میں مارا، پورے راستے بن گئے، خشک دریا سامنے آ گیا، سارے کا سارے یہ لوگ نکل گئے۔ تو فرعون کا جب لشکر آیا غرق ہو گیا سارا۔ مقصد یہ انعامات کا تذکرہ بتانا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں یہ انعام دیا، یہ دیا، اتنے، لیکن آخر تم ہو کون لوگ کہ تم پھر بھی نافرمانی کے اوپر ہو، لہذا اب ہم تمہیں اس سے معزول کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ بتا دیا کہ اب یہ جو امامت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس میں نسل میں جاری ہو رہی ہے، اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ صرف نبیوں کی رشتہ داری کا ہونا
یا نسل در نسل انبیاء کا ہونا یہ انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہاں قومیت عصبیت کا کوئی دخل نہیں، یہاں تو اصل احکام کو ماننا ہے کہ جو اللہ کے حکموں کو مانتا ہے۔ اب آپ سوچیں ذرا، عصا موسیٰ یعنی ایک لکڑی ہے، جب اللہ فرماتے ہیں جادوگروں کے سامنے اس کو ڈال دو، وہی لکڑی سانپ بن جاتی ہے، اور سارے جتنے جادوگروں کے سانپ تھے سب کو کھا گئی۔ جب پتھر پہ مارا وہاں سے چشمے نکل آئے، دریا میں مارا راستے نکل آئے۔ کیا ہے؟ ماننا، کہ اللہ نے یہ دکھایا کہ دیکھو میرا موسیٰ جو میں کہتا ہوں وہ مانتا ہے، اس ماننے کی وجہ سے ہم اس کو ہر جگہ کامیاب کر رہے ہیں۔ اب اگر تم بھی اسی طریقے سے کرو گے تو کامیاب ہوگے، لیکن تمہارے اندر ہر دھرمی آئی ہوئی ہے، ہر چیز کی جو ہے وہ بس نہ کرنا، تعویلیں کرنا۔ جیسے اگلا واقعہ جو آ رہا ہے سورہ وہی بقرہ والا، کہ بقرہ کے اندر یہ ایک واقعہ پیش آیا، ایک مالدار آدمی تھا، اس کو کسی نے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو کسی دوسرے گھر کے سامنے ڈال دیا، یعنی اس کے جو اپنے وارثین تھے قتل انہوں نے ہی کیا، انہوں نے قتل کر کے اس کو ڈال دیا دوسرے گھر کے آگے، اور پھر خود آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ موسیٰ ہمارا جو ہے وہ آدمی قتل ہو گیا، اور یہ کیا، اور ہمارے ساتھ تو ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہی انداز آج ہے یا نہیں ہے؟ یہی بےنی انداز آج ہے کہ یہ جتنے یہ جو بڑے بڑے جو فرعون کہلاتے ہیں، بڑے بڑے نمرود اور بڑے بڑے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے نعوذ باللہ خدا سمجھتے ہیں، ان لوگوں کا یہی کام کہ خود اپنے لوگوں کو مارتے ہیں، ان کے اوپر سیاست کرتے ہیں، اور پھر روتے ہیں کہ جی ہمارے لوگ مر گئے، ہمارا مر گیا، فلاں مر گیا۔ تو وہی انداز اس وقت بھی تھا۔ اب آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے گزارش کی کہ یا اللہ یہ مسئلے کو حل فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ۔ چونکہ ترجمہ نہیں کرنا اس لیے میں پوری آیات نہیں پڑھنا، پھر وقت بہت لگ جائے گا، یہ میں صرف خاص خلاصے کر کے جا رہا ہوں۔ یہ تقریباً چھٹا ساتواں رکوع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا کہ اے موسیٰ ان کو کہو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ تو کہتے ہیں اے موسیٰ اتتخذونا ہزوا، کہ اے موسیٰ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ یعنی نبی سے کہتے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے مذاق کر رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں ہمارا قاتل نہیں پکڑا گیا، آپ کہتے ہیں گائے ذبح کرو، یہ کوئی بات ہے؟ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور مذاق تو جاہل لوگ کرتے ہیں، میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ اب یہ پریشان ہوا اور کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ موسیٰ کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ جو ہے خاموشی سے جاتے، کوئی بھی گائے لے کر ذبح کرتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن پھر وہی بات تعبیریں کرنے کی۔ الحمدللہ وہی تعبیر کرنے کی چونکہ عادت پڑ گئی، تو اب پوچھتے ہیں کہ اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں فرمایا لا فارض ولا بکر، نہ زیادہ موٹی ہو نہ زیادہ چھوٹی ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اچھا موسیٰ یہ بتاؤ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جتنے سوالات کرو گے اتنے پھنستے چلے جاؤ گے۔ جب بڑوں نے اگر کوئی کام کہہ دیا مان لو، اسی میں خیر ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی یہی عادت لوگوں کی ہو گئی ہے، مریدین کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے جو ہے متعلقین کے ساتھ آدمی ایک بات کرتا ہے لیکن وہ میم میخ نکال کر بات کو لمبا کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی یہ بنی اسرائیل والوں کی عادت تھی، کہنے لگے کہ موسیٰ اس کا رنگ کیسا ہو؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بقرۃ صفراء فاقع لونها، کہ وہ گائے بھورے رنگ کی ہو۔ پھر سوال کیا کہ صحیح بتائیں موسیٰ کہ وہ گائے کیسی ہو، کبھی جو ہے اس پر کوئی کام ہوا ہو یا نہ ہوا ہو؟ آخر پھر اس کے بعد اللہ رب العزت پھر شرط لگائی کہ ایسی گائے ہو کہ جو نہ کبھی اس سے ہل جوتا گیا ہو،
نہ کبھی اس سے کوئی محنت کا کام لیا گیا ہو، صاف ستھری ہو، بھورے رنگ کی ہو، نہ موٹی ہو نہ پتلی ہو۔ اب جب یہ ساری چیزیں آئیں تو اب نکلے تلاش کرنے کے لیے۔ تلاش کرتے کرتے ایک جنگل کے اندر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک گائے، ایک یتیم بچے کی گائے ہے۔ وہاں ان کو وہ نظر آ گئی کہ اس میں ساری شرائط تھی، کہنے لگے ہاں یہ گائے ٹھیک ہے، اسی کو ذبح کرنا ہے۔ اب جب اس سے بات کی تو اس نے کہا میں تو نہیں بیچتا اس کو، میں کیوں بیچوں بھائی؟ اب بڑے پریشان ہوئے، آخر اس شرط پر وہ گائے ملی کہ اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتار کر اس کھال میں جتنا سونا آئے گا اتنا سونا لوں گا تو یہ گائے تمہیں دوں گا۔ اب ظاہری بات ہے اتنی تعویلیں کر کے اس شرط پر آئے تھے، مجبور ہوئے، آخر اس پر طے ہو گیا، گائے لے کر گئے، گائے کو ذبح کیا گیا۔ ذبح کرنے کے بعد اس کی زبان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ موسیٰ اس گائے کی زبان، اور بعض لوگوں نے کوئی اور حصہ بھی بعض علماء نے بیان کیا ہے، لیکن جو کئی علماء نے اس کو لکھا ہے کہ زبان کے بارے میں ہوا کہ زبان کو اس مردے کے ساتھ لگاؤ۔ جب مردے کے ساتھ زبان کو لگایا گیا تو وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا، یعنی وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ اب اس سے اللہ رب العزت نے یہ دکھا دیا حیات بعد الموت، یعنی جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد تو مٹی ہو جائیں گے، پھر کون اٹھے گا، کون وہ کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دکھا دیا کہ دیکھو ہم اس پر قادر ہیں کہ جب ایک انسان کو اس طرح زندہ کر سکتے ہیں تو باقیوں کو بھی کر سکتے ہیں۔ اور وہ مردہ اٹھ کر اس نے بتایا کہ میرا اصل قاتل کون ہے، اور وہ انہی میں سے تھا جو اس کے وارثین تھے، لہٰذا سارے پکڑے گئے۔ تو یہ گائے کا واقعہ اس سورت کے اندر تھا، جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ تو بہرحال اس طرح یہ ایک سورت میں یہ تفصیل پوری ہوئی۔ پھر اسی رکوع میں، اس سے اگلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل بڑے ہی بدبخت ہیں، بڑی گندی ان کی عادتیں ہیں۔ ان کی ایک عادت بد کیا ہے کہ اتنے سخت دل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مثال پتھروں سے دی، فرمایا کہ پتھر پھر بھی نرم ہوتا ہے، کہ پتھر سے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر سے پانی پھوٹ نکلتا ہے، چشمے نکلتے ہیں، دریا نکلتے ہیں۔ بعض پتھروں سے جو ہے وہ پودے اس کے اندر اگ جاتے ہیں، لیکن ان ظالموں کے دل اتنے سخت ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، کہ ان کے دل کے اوپر اللہ کا کلام اثر نہیں کرتا، اور یہ ہمارے کلام کو ہمارے جو احکامات ہیں یہ ان کو تبدیل کر دیتے ہیں، ہمارے احکامات کو جو ہے نا یہ اس کے اندر تحریف کر دیتے ہیں۔ یہ پھر ان کی اللہ رب العزت نے ڈانٹ ڈپٹ کی اور ان کی یہ بیان فرمایا کہ یہ تحریف کرنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اولئک، یعنی اصحاب النار کے یہی جو تحریف کرنے والے لوگ ہیں، یہ چاہے کسی زمانے میں ہو۔ آج بھی آپ دیکھیں نا، ایک بہت بڑی تعداد دنیا کے اندر ایسی ہے جو اس پر لگی ہوئی ہے کسی طرح قرآن کریم کو تبدیل کر دیں۔ کوئی کہتا ہے جی آیات جہاد نکال دو، کوئی کہتا ہے جی فلاں احکامات اس میں سے نکال دو۔ ابھی میں سفر میں تھا تو کسی نے بتایا کہ یہ بدبخت شام کے اندر جو صدر ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے، مجھے تو نام بھی اس کا یاد نہیں، اس نے یہ قرآن تیار کروایا ہے اپنا، جس کے اندر آیات جہاد کوئی نہیں ہے، اور نہ معلوم کیا کیا اس کے اندر جو ہے اس نے لکھ کر وہ تیار کرایا کہ جی وہ اپنی طرف اس کو منسوخ کیا ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگوں نے یہ بھی سنا ہے کہ نیٹ کے اوپر بعض لوگوں نے قرآن کریم تحریف شدہ ڈالے ہوئے ہیں، جس کے اندر کچھ آیات تبدیل ہیں، کچھ حروف تبدیل ہیں، کہیں پر جو ہے وہ زیر زبر تبدیل ہیں، اور وہ اکثر جو ہے اس کے بارے میں جو جاننے والے لوگ ہیں وہ اطلاع دیتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ چاہے کسی زمانے کے اندر کیوں نہ ہوں، یہ ہمیشہ انشاءاللہ برباد ہوں گے، ناکام ہوں گے اور ذلیل و خوار ہوں گے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس قرآن کی حفاظت کا تو اللہ رب العزت نے وعدہ ہے نا، اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، لہٰذا کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب دیکھیں آدھا پارہ ابھی ہوا ہے اور 11:10 ہو گئے ہیں۔ میں اس وجہ سے جو ہے جلدی کوشش کر رہا ہوں کہ چلو آج کم سے کم جو کل ہم نے پڑھا ہے وہ پورا ہو جائے۔ اس میں جو دو چیزیں آگے
تین چیزیں جو زیادہ اہم ہیں، میں وہ صرف عرض کر دیتا ہوں۔ ایک چیز تو اس میں آپ نے سنا ہوگا ہاروت اور ماروت، دو فرشتوں کے بارے میں، جن کے بارے میں یہ عام مشہور ہے کہ جی کسی زمانے میں کوئی شہر تھا، وہاں پر دو فرشتے اترے ہاروت اور ماروت کے نام سے، اور وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی فرشتے اور جادو سکھائیں گے۔ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر، کہ ان کے دور کے اندر انہوں نے جادو کو سیکھنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ ارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑے بڑے معجزے ظاہر ہوتے ہیں، لہٰذا یہ جو علم ہے یعنی جادو کا، اس سے بھی تو بڑی عجیب باتیں ظاہر ہوتی ہیں، تو اگر ہم یہ سیکھیں گے تو کیا حرج ہے اس کے اندر۔ یعنی اس طرح انہوں نے جادو سیکھنا شروع کیا، اس سے کھیل تماشے شروع کر دیے، اور حتیٰ کہ میاں بیوی میں تفرقہ ڈالنے کے لیے جادو کرنے لگے، لوگوں کی رشتہ داریاں ختم کرانے لگے، اس طرح کے جو غلط کام تھے وہ شروع کر دیے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس دور میں یہ جادو اتنا پھیل گیا کہ اب اس کی ضرورت تھی کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ صحیح بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے دو فرشتے نازل فرمائے، جو فرشتے ان کو یہ بتاتے تھے کہ دیکھو یہ جو جادو کا طریقہ ہے یہ غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جادو سکھاتے تھے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کو وہ سمجھاتے تھے۔ مثلا مثال کے طور پہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا آپ سے کہ قرآن کریم غلط یعنی تحریف شدہ قرآن کریم جو ہے وہ نیٹ پر ڈالا جا رہا ہے، کچھ لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے۔ اب اگر میں وہ غلط قرآن آپ کو پڑھ کر سناؤں کہ بھائی دیکھو یہ غلط قرآن ہے، اس کو لوگوں نے بنایا ہے، یہ غلط ہے، اور صحیح قرآن یہ ہے، تو اب آپ کیا کہیں گے کہ بدر بھائی نے نیا قرآن بنا لیا، یا بدر بھائی نے جو ہے وہ نیا قرآن ایجاد کر دیا؟ ایسا تو کوئی نہیں ہے نا۔ بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور جب تک میں اس غلط کو آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ غلط کیا چیز ہے۔ ایسے ہی ان فرشتوں نے جو جادو تھا اس کو بیان کیا، بتایا کہ دیکھو یہ جو جادو ہے یہ غلط ہے اور اللہ کی اس میں نافرمانی ہے، اگر یہ جادو کرو گے تو اسلام سے، دین سے خارج ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے اس کو یہ کہہ دیا کہ یہ ہاروت ماروت اترے، وہ جادو سکھایا کرتے تھے۔ جادو میرے دوستو یاد رکھو، آج بھی اسلام کے اندر جادو کرنے کرانے والے دونوں اسلام سے خارج ہیں۔ شرعاً ان کا حکم یہی ہے کہ یہ اسلام سے خارج ہے جادو کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ایک تو واقعہ اس کے اندر یہ تھا اس پارے کے تیسرے پاؤں میں، اور ایک واقعہ اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط القاب سے نہ پکارو۔ قرآن کریم کے اس تیسرے پاؤں میں آتا ہے لفظ راعنا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ اس کا خلاصہ یہ تھا، لفظ راعنا جو ہے نا یہ ایک لفظ تھا جس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی ہماری رعایت کیجئے۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بیان فرمائی اور وہ بات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پوری سمجھ میں نہیں آئی، تو آپ فرماتے تھے راعنا، کہ اے اللہ کے نبی ہماری رعایت فرمائیں اور ہم پر توجہ دیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے راعینا۔ راعینا یعنی را عین کے بعد جو ہے وہ یا نہیں ہے اس میں، راعینا۔ اور دوسرا جو لفظ ہے راعی، یعنی عین کے بعد یا ہے یہاں پر۔ لفظ جو راعینا جو ہے اس کے اندر بعض جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی زبان میں گالی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں چرواہے کے۔ تو چونکہ یہودی بدبخت جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے تھے اور آپ سے جو ہے دشمنی رکھتے تھے، تو وہ اپنے بغض کو اس انداز میں ظاہر کرتے کہ لفظ راعینا کہتے، یعنی پتہ یہ چلتا جیسے کہ راعینا کہہ رہے ہیں بغیر یا کے، جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جس طرح مخاطب کر رہے ہیں، لیکن اصل راعینا کہتے یعنی جس کے معنی آپ گالی کہہ رہے ہیں۔
کہ نعوذ باللہ ایک غلط القاب سے اللہ کے نبی کو پکارتے اور بعد میں کہتے کہ دیکھو ہم نے نا یہ کہا ہے، ایک دوسرے کو اشارہ کر کے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پر پابندی لگا دی، فرمایا کہ اے ایمان والو تم ایسا لفظ ہی استعمال نہ کرو، تم ایسا لفظ ہی استعمال نہ کرو جس کے اندر کوئی اشتباہ ہو اور کوئی دوسرا اس کا غلط معنی لے لے۔ تو اس لیے فرمایا دوسری جگہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ اے ایمان والو، اے لوگو نبی کو تم ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یہ جائز نہیں ہے اس طریقے سے پکارنا۔ اسی کے اندر بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو بعض لوگ نعتیں پڑھتے ہیں غزل کی صورت میں یا نعتوں کے اندر اس انداز میں تو طلاق سے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جب قرآن نے منع کیا ہے لہٰذا بے تکلفانہ انداز سے ایک دوسرے کو جس طرح پکارتے ہیں ایسے اللہ کے نبی کو پکارنا جائز نہیں ہے۔ پھر آخر کے اندر اس پارے کے 2 رکوع پہلے وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، یعنی یہود یہ کہتے تھے کہ اصل تو ہم ہیں، عیسائی کہتے تھے اصل تو ہم ہیں، مشرکین کہتے تھے اصل تو ہم ہیں، یعنی یہ سب یوں کہتے تھے ہر ایک ان میں سے کہ اصل تو ہم ہیں، ہماری نجات ہوگی، باقی کسی کی نجات نہیں ہوگی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں یہی انداز ہے نا، ہر فرقہ یہ کہتا ہے حالانکہ میں اصل ہوں باقی سارے کافر ہیں، باقی سارے جو ہیں وہ مرتد ہیں، باقی سارے ایسے ہیں، وہی انداز ہے۔ تو فرمایا کہ اصل تو وہ ہے جو اللہ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، جو ایمان لایا وہ اصل ہے، جو اللہ پر اور اللہ کی ذات پر اللہ کے رسول پر ایمان لایا وہ اصل ہے، باقی سب بیکار ہیں، باقی سب جہنمی ہیں۔ اصل وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، وہ نجات یافتہ ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہ اصحاب جنہ ہیں، ہم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر آخر میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ابراہیم اتنے پیارے بندے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں کہ ہم نے جس امتحان میں ان کو ڈالا یہ کامیاب ہوئے۔ مال کا امتحان، اولاد کا امتحان، بیوی بچوں کا امتحان، عزت کا امتحان، ہر امتحان میں یہ کامیاب ہوگا۔ اس کو انشاءاللہ کل تھوڑی سی اس میں تفصیل ہے، اس کو کل عرض کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔